بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ بقرہ کی آیت نمبر 97 سے شروع ہوگا۔ ہم اس کی پہلے تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، قل من کان عدوا لجبریل، آپ فرمائیے جو جبریل کا دشمن ہے، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، بے شک وہ تو آپ کے دل مبارک پر اللہ کے اذن سے ہی ڈالتے ہیں، اللہ کے حکم سے ہی قرآن لے کر آتے ہیں۔ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، وہ قرآن جو ان کے پاس، یہودیوں کے پاس کتاب ہے، اس کی تصدیق کرنے والا ہے۔ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ہدایت اور بشارت ہے مومنوں کے لیے۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ، اور جو اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا دشمن ہے، جبریل و میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہے، فإن اللہ عدو للکافرین، تو بے شک اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ پہلی آیت میں قل من کان عدوا لجبریل، اصل میں ابن سوریہ ایک یہودی عالم تھا، عبداللہ بن سوریہ، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا، عرض کی کہ آسمان سے آپ پر کون سا فرشتہ آتا؟ آپ نے فرمایا جبریل آتے ہیں۔ اس نے کہا یہ تو ہمارے معاذ اللہ دشمن ہے، ہم پر عذاب اور شدت لے کر آتے تھے، لہذا ہم آپ کے قرآن کو نہیں مانیں گے، یہ ہم سے عداوت رکھتا ہے۔ تو معاذ اللہ، یعنی مطلب یہ جبریل علیہ السلام کو اپنا دشمن سمجھتے تھے۔ اللہ نے جواب ارشاد فرمایا کہ جو جبریل کو اپنا دشمن سمجھے، تو جبریل علیہ السلام تو آپ کے دل مبارک پر قرآن اللہ کے حکم سے لاتے ہیں۔ ان کا انکار اللہ کا انکار ہے، ان کا انکار اللہ کی کتاب کا انکار ہے، اور وہ کتاب تو مصدق ہے جو ان کے پاس ہے، جو تورات ان کے پاس ہے، اس کی تو تصدیق بھی کرتی ہے، اور وہ کتاب ہدایت اور بشارت ہے مومنوں کے لیے۔ اب یہاں پر دیکھیے اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ جو دشمن ہو اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا، جبرائیل میکائیل، اصل میں دیکھیں فرشتوں میں تو جبریل میکائیل علیہ السلام شامل ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ ان کا دوبارہ ذکر کیا ان کی شان کی وجہ سے۔ جو ان کا دشمن ہے تو بے شک اللہ کافروں کا دشمن ہے، یعنی ان کے ساتھ عداوت و دشمنی رکھنا کفر ہے۔ پھر اللہ ایسے لوگوں سے، ایسے کافروں سے اللہ نفرت کرتا ہے، ان کا اللہ دشمن ہے۔ تو لہذا اللہ کے پیاروں سے دشمنی اللہ سے دشمنی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ کے محبوبوں سے، اللہ کے پیاروں سے دشمنی
اللہ سے دشمنی ہے، تو لہٰذا اس لیے ان سے عداوت رکھنا، اللہ کے نیک بندوں سے، اللہ کے برگزیدہ انبیاء اور رسول، اور اسی طرح جو اللہ کے اولیاء ہیں ان سے عداوت رکھنا دراصل اللہ سے عداوت رکھنا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ سے عداوت رکھنے والے کا انجام کیسا ہوگا۔ من کان عدو لجبریل، من کان ہوا ضمیر اسم ہے کانا میں، اور عدو خبر ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ جبریل در سے دو لفظوں کا مجموعہ، جبر اور ایل۔ جبر مانا عبد، ایل مانا اللہ، یعنی اللہ کے بندے۔ فإنہ نزلہ علی قلبک، وہ یعنی قرآن نازل کرتے ہیں آپ کے دل مبارک پر اللہ کے حکم سے، وہ ہدایت اور بشارت ہے مومنوں کے لیے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 99 دیکھیے، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، بے شک ہم نے آپ کی طرف آیات بینات اتاری ہیں۔ آیات موصوف ہے، بینات صفت ہے، اور دونوں جمع ہے، اور دونوں حالت نسبی میں ہے۔ انزلنا کا مفعول بہ ہے، انزلنا باب افعال سے، انزال سے جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ ہم نے آپ کی طرف آیات بینات اتاری، یعنی قرآن پاک کی یہ آیتیں واضح اور بالکل واضح ہیں، روشن ہیں، کیونکہ ابن سوریہ نے کہا تھا کہ محمد وہ شے لے کے آئیں جس کو ہم پہچانتے نہیں، تو اللہ نے فرمایا یہ تو واضح ہے۔ وما یکفر بہا الا الفاسقون، اس کا انکار نہیں کرے گا مگر فاسق، حد سے گزرا ہوا، یعنی قرآن کی آیات واضح ہیں، اس کا انکار وہی کرے گا جو فاسق ہے، حد سے گزرا ہوا۔ اب کلما عاہدوا عہدا نبذہ فریق منہم بل اکثرهم لا یؤمنون، اب اللہ یہودیوں کو مزید مذمت بیان کرتا ہے، انہوں نے پہلے بھی وعدے کیے ہیں۔ کلما عاہدوا عہدا، کوئی بھی جب عہد کرتے ہیں، نبذہ فریق منہم، تو اس کو ان کا ایک گروہ پیٹھ پیچھے پھینک دیتا ہے۔ یہودیوں کا یہ پرانا وتیرہ ہے، جب بھی انہوں نے کوئی وعدہ کیا، عہد کیا، تو اس کو پس پشت ڈالا، اس کو توڑا۔ یہ پہلی بات نہیں ہے، پہلی بات نہیں قرآن کو جھٹلا رہے ہیں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں مان رہے، یہ پہلی بات نہیں ہے، یہ پہلے بھی ایسا کرتے رہے، بل اکثرهم لا یؤمنون، لیکن بلکہ ان میں اکثر ایمان والے ہی نہیں۔ دراصل ایک یہودی تھا جس کا نام تھا مالک بن سیف، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو اللہ تعالیٰ کے وہ وعدے یاد دلائے جو اللہ انہوں نے کیے تھے اللہ سے، اور اللہ نے ان سے وہ وعدے لیے تھے، تو صاف ہی مکر گئے کہ ہم نے کوئی ایسا وعدہ کیا ہی نہیں، تو اللہ نے جواب ارشاد فرمایا یہ پہلے بھی وعدے کرتے رہے اور اسی طرح مکرتے رہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے رسول تشریف لے آئے، محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مصدق لما معہم، حالانکہ وہ تصدیق بھی کرتے تھے جو ان کے پاس کتاب ہے تورات، اس کی بھی۔ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، جو جن کو کتاب دی گئی ان میں سے ایک گروہ نے پھینک دیا کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو پس پشت، یعنی کتاب اللہ کو اپنی ظاہر کی جمع ظہور پیچھے پھینک دیا۔ کأنہم لا یعلمون، گویا یہ جانتے ہی نہیں۔ لما جاءہم رسول من عند اللہ، رسول کی صفت ہے مصدق، اس وجہ سے وہی مرفوع یہی مرفوع۔ جب وہ رسول آئے، یہاں سے جو تنوین ہے تنوین شان، ایک شان والے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو انہوں نے وہ جو تصدیق بھی کرتے تھے جو ان کے پاس کتاب ہے، انہوں نے کتاب اللہ کو ہی اپنے پس پشت ڈال دیا، یعنی انہوں نے تورات کو حریر و دیباج کے خوبصورت پردوں میں چھپا کر تو رکھا، لیکن اس کو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، اور اس کا بھی یہ حکم جو آخر الزمان نبی کے بارے میں تھے اس کو نہیں مانا، گویا وہ جانتے نہیں تھے، ایسے ہو گئے۔ چلیے آج دیکھیے اللہ فرماتا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور اتباع کی ان یہودیوں نے اس کی جو شیطان حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے زمانے میں تلاوت کرتے تھے۔ وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، بلکہ شیطانوں نے کفر کیا، وہ کافر ہوئے، اور وہ انسانوں کو جادو سکھاتے تھے۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور وہ جادو جب بابل میں دو فرشتوں یعنی ہاروت ماروت پر اترا۔ وما يعلمان من احد، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے مگر جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ انما نحن فتنۃ، ہم دری آزمائش و امتحان ہے، فلا تکفر، تو کفر نہ کرو۔ فیتعلمون منهما ما يفرقون به بین المرء وزوجه، تو ان سے وہ سیکھتے کہ جس کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی کے درمیان وہ تفرقہ ڈالتے۔ وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، اور وہ کسی کو ضرر نہیں دے سکتے تھے مگر وہی جو اللہ چاہے، اللہ کے چاہے بغیر وہ کسی کو ضرر نہیں دے سکتے تھے۔ ویتعلمون مما يضرهم ولا ينفعهم، وہ سیکھتے تھے یہودی ان سے جس سے وہ ضرر، جو ان کو ضرر دیتا تھا ان کو نفع نہیں دیتا تھا۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، بے شک ضرور انہیں معلوم ہے کہ جس نے یہ سودا لیا آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کتنی بری شے ہے جس کے ذریعے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا اگر یہ جانتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر یہ ایمان لے آتے، تقوی اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو اللہ کے یہاں کا ثواب بہت اچھا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کسی طرح یہ علم رکھتے جانتے۔ اب ذرا غور کیجیے گا،
حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہودیوں نے آپ کے دور کے بعد بنی اسرائیل پہ جادو سیکھنے میں مشغول ہو گئے تھے اس دور میں، اور ان سے روکا گیا ان کو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جادو کی کتابیں اپنی کرسی کے نیچے دبا دی۔ جب سلیمان علیہ السلام کا وصال ہوا تو شیطانوں نے وہ کتابیں نکلوا دی لوگوں سے، اور یہ کہنا شروع کر دیا سلیمان علیہ السلام جادو کے بلبوتے پر وہ سلطنت کرتے رہے۔ اللہ نے اس کی نفی کی کہ ایسا نہیں تھا، اور وہ جادو سیکھا انہوں نے جو ہاروت اور ماروت پر 2 فرشتوں پر اتارا گیا، یعنی انہوں نے ہدایت کو چھوڑ کر جادو سیکھنا شروع کر دیا۔ حالانکہ وہ دونوں یہ کہتے تھے ہم امتحان کے لیے جادو دنیا میں لے کر آئے ہیں کہ اس کو امتحان کے طور پر تمہارے سامنے ڈالا گیا ہے، کفر نہ کرو، کیونکہ اکثر جادو کے اندر کفر ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے وہ سیکھا یہودیوں نے جس کے ذریعے وہ مرد اور عورت کے درمیان فرق کرتے تھے، یعنی وہ جادو کے ذریعے وہ چیز سیکھی انہوں نے جو مرد اور عورت کے درمیان تفریق کر دے، اور اللہ فرماتا ہے وہ اللہ کے حکم کے بغیر تو جادو بھی اثر نہیں کر سکتا، لہذا اب اسباب ایک سبب ہے ضرر کا، جادو اللہ چاہے تو اثر کرے گا ورنہ نہیں کرے گا۔ اور وہ سیکھتے تھے جو ان کو ضرر دیتا تھا، ان کی آخرت تباہ کرتا تھا، ان کو دنیا تباہ کرتا تھا، ان کو نفع نہیں دیتا، یعنی جادو کتنی بری شے ہے جس کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو بیچا ہے۔ اگر وہ جانتے اور ایمان لے آتے، تقوی اختیار کرتے، پرہیزگاری اختیار کرتے، تو ان کو ضرور ان کے رب کی طرف سے ثواب ملتا۔ لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، جو اللہ کی طرف سے ان کو ثواب ملتا، خیر و ضرور بہتر ہوتا، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ تو اگر وہ جانتے تو غور طلب بات یہ ہے کہ جادو تو حق ہے، جادو یعنی مطلب ہوتا ہے، اس کا اثر موجود ہے، مگر یہ ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے، اس کے اندر بہت زیادہ کفریات ہیں، بہت ناجائز چیزیں ہیں، خلاف شرع چیزیں ہیں جس کو سے بچنا انتہائی مشکل ہوتا ہے، لہذا جادو سیکھنے والا کرنے والا کفر سے بچ جائے بہت مشکل بات، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں جادو ہوا، اور یہ ایک علم ہے، بطور علم اس کو سیکھا گیا، سکھایا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ اس علم کو نہ سیکھنا آزمائش ہے، اگر کہو کہ سکھا دیا جائے گا، لیکن ایک یاد رکھنا یہ تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا، یعنی ایک علم ہے اللہ نے اتارا ہے آزمائش و امتحان کے لیے، جس طرح بہت ساری چیزیں آزمائش و امتحان کے لیے دیگر اتاری ہیں، جس طرح شراب، جس طرح باقی ناجائز چیزیں، حرام چیزیں پیدا کی گئی ہیں تاکہ انسان کی آزمائش و امتحان ہو، اسی طرح یہ بھی آزمائش و امتحان کے لیے اتارا گیا۔ اب ذرا لفظوں پہ تھوڑا غور کر لیں۔ ما تتلو الشیاطین تلا یتلو سے بنا ہے، اور اس کا معنی تلاوت اس کا مصدر ہے۔ یعلمون، علم یعلم تعلیم سے اسی کا جمع مذکر غائب ہے، جس کا معنی وہ سکھاتے تھے، ولیکن الشیاطین کفروا یعلمون، شیطان لوگوں کو سحر سکھاتے تھے۔ اور یہاں پر بابل میں جو اترنے والے ہاروت و ماروت فرشتے، ان کی جو داستان ایک سنائی جاتی ہے، بعض لوگوں نے اس کا انکار کیا ہے، بعض مفسرین سختی سے انکار کیا کہ ہاروت ماروت کا جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ پہلے فرشتے تھے، پھر وہ آسمان سے انسان بن کر اترے اور ان کی آزمائش ہوئی اور وہ عذاب کا شکار ہوئے، اگرچہ مسند امام احمد کی روایت موجود ہے، لیکن بعض کا انکار کرتے، بعض کا اقرار کرتے ہیں۔ وہ جو انکار کرتے وہ کہتے ہیں کہ فرشتے تو معصوم ہوتے ہیں، وہ کس طرح گناہ کے اندر انڈلج ہو سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب دیا جاتا ہے اس انداز سے کہ بھئی وہ اس وقت وہ جب دنیا میں اترے تو بشری تقاضے ان کے اندر آ چکے تھے، تو اس بشری تقاضے کی مجبوری کی بنا پر انہوں نے گناہ کیا۔ لیکن بہرحال دونوں جانب سے دلائل ہیں، وہ جو کہتے ہیں کہ ہاروت ماروت یہ کوئی اس واقعے کی طرح نہیں ہوا کہ پہلے وہ فرشتے تو پھر انسان گناہ کیا انہوں نے تو پھر وہ سزا کا شکار ہوئے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ فرشتے اتارے گئے تھے انسانی شکل میں، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے یہاں پر وما ہم بضارین، یہ در یضر سے اس میں فاعل کا صیغہ جیسے ضالین، اسی طرح ضارین کا معنی ہوتا ہے ضرر دینے والے، اور ضرر دینے والے نہ تھے من احد الا باذن اللہ، کہ کسی کو اللہ کے حکم کے بغیر وہ ضرر نہیں تھے، جس میں نے پہلے عرض کر دیا کہ جادو کا اثر بھی اسی وقت ہوگا جب اللہ کی اجازت ہوگی، یعنی مشیت باری تعالیٰ ہوگی۔ ایک ہوتی ہے اللہ کی رضا، ایک ہوتی ہے مشیت۔ اللہ راضی نہیں اس سے، لیکن وہ اس کی مشیت کے بغیر ہوتا کچھ نہیں ہے، تو لہذا اللہ نے حرام کی چیزیں پیدا کی ہیں امتحان کے لیے، انہی میں سے ایک جادو ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔